یہ رفقا محترم آج کا جو ہمارا درس ہے ہم وہ 34 بار یہ دیکھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو پچھلا درس ہم نے ابلیس اور اس کے جو گمراہ کرنے کے یا اس کے واردات کے جو طریقے ہیں ان پہ گفتگو کرنا تھی، لیکن جو ہفتے کا خصوصی درس جو ہے وہ ہو گیا شرک اور اس کے مظاہر پر، اس لیے یہ درس نہ ہو سکا۔ یہ درس سیکنڈ ہے ابلیس کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے ابلیسیت پہ گفتگو کی تھی، ابلیسیت، اور آج ہے ابلیسی ہتھ کنڈے یا ابلیسی طریقہ کار، یا ابلیس جو ہے وہ افراد اور اقوام پر کن کن حوالوں سے حملہ آور ہوتا ہے، یا ابلیسیت جو ہے وہ کن کن مظاہر کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے، طریقوں سے نوع آدم کو یعنی اس کی گمراہی کا وہ باعث بنتی ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ابلیس اور شیطان یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو، یعنی جہاں قرآن حکیم نے مخاطب کیا ہے تو وہ کیا یا ابلیس یا شیطان نے کہا، یعنی خطاب ہے یا ابلیس، جس طرح یا آدم، تو جس طرح آدم کو خطاب ہے یا بشر نہیں، بشر کو خطاب نہیں ہے، آدم کو خطاب ہے، اسی طرح ابلیس کو خطاب ہے، مخاطب بنایا گیا ہے، شیطان کو مخاطب نہیں بنایا گیا۔ تو ابلیس یہ مخاطب ہے یعنی قرآن کا یا اللہ تعالیٰ کا، اور جو شیطان کا لفظ ہے یہ اس کا ہے وصف، یعنی یہ اس کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے یا بنیادی وصف ہے شیطان۔ ابلیس کیا ہے؟ ابلاسا یبلس، ابلاس، یہ ابلیس افعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے انتہائی طور پر مایوس اور انتہائی طور پر مایوس کرنے والا، خود مایوس ہو اور دوسروں کو مایوس کرے، خود مایوس اور دوسروں کو مایوس کرنا، یہ ابلاسا کا بنیادی معنی ہے۔ ابلاسا یبلس، ابلاس، اس کا اصل معنی ہے کسی کا مایوس ہونا یا کسی کو مایوس کرنا۔ مثلا 30:12 میں سورہ روم جو ہے، 30 سورہ روم آیت نمبر 12، یہ 485 صفحہ ہے۔ یوم تقوم الساعۃ، یوم تقوم الساعۃ، جب قیامت یا ساعت قائم ہوتی ہے یا کھڑی ہوتی ہے، یوم تقوم الساعۃ، جب قیامت یا گھڑی قائم ہوگی یا ہوگی تو کیا ہوگا؟ یبلس المجرمون، یبلس المجرمون، تو اس دن جو مجرم ہوں گے وہ اپنے بارے میں کلی طور پر مایوس ہو چکے ہوں گے، یعنی انہیں نظر آئے گا کہ اب ہمارے لیے تو نجات کا، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یبلس المجرمون یعنی مایوس ہو چکے ہوں گے اس دن مجرم، یا مایوس ہو جائیں گے اس دن مجرم۔ اسی طرح اس میں 490 صفحے پر دیکھیں، اسی سورہ میں آیت نمبر 49، 30 30 49، 30 49،
یہ فرمایا کہ یہ بارش کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. بارش ارشاد ہے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح، اللہ وہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. یہ ہم لے رہے ہیں آیت نمبر 48. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا. اللہ وہی تو ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، اور وہ ہوائیں پھر بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ابھارتی ہیں، پیدا کرتی ہیں. پھر وہ اللہ ان بادلوں کو بلندیوں پر یا فضا میں پھیلا دیتے ہیں جیسا کہ ان کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے، اور پھر وہ ذرا بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان بادلوں سے مینہ برسنے لگتا ہے، ودک. پھر وہ اللہ اپنی مشیت کے تحت اس بارش سے سیراب کرتے ہیں، اور اس سیرابی سے اچانک وہ خوش ہونے لگتے ہیں. اور آگے الفاظ ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. اگرچہ اس سے قبل یہ حالت تھی کہ جب تک بارش نازل نہیں ہوتی تھی یا ہوئی تھی تو وہ کلی طور پر یعنی ہر طرف مایوسی تھی. یعنی جب تک بارش نہیں ہوتی تو کسان جو ہے وہ مایوس رہتا ہے، یعنی ہر طرف ایک بنجر پن، ویرانہ، مایوسی. اور جو ہی وہ بارش کے قطرے چھینٹے پڑتے ہیں تو وہ اس کے جو چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. تو یعنی یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے کہ خوشی کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی، تو یہاں پر مبلسی اس حوالے سے استعمال کیا ہے. اور جس طرح ہم نے پہلے دیکھا 30:12 میں کہ جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی تو مجرموں کو نظر آ جائے گا کہ اب تو کوئی امید نہیں رہی، پکڑے گئے. اسی کیفیت کو قرآن حکیم نے سورہ زخرف 43ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان المجرمین، یہ پیچھے 74 آیت میں پڑھ رہا ہوں، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. کہ یعنی وہ جو عذاب ہوگا نہ تو وہ ان سے کم ہوگا، رکے گا. یعنی مجرم عذاب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لا یفتر عنہم، اور کسی دور میں کسی وقت بھی وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، یا کمی نہیں آئے گی، یا رکے گا نہیں. اور آگے فرماتے وہم فیہ مبلسون، اور وہ پھر اس عذاب میں یعنی مایوس ہو چکے ہوں گے. کہ مایوسی کا معنی یہ ہے کہ اب اس میں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو بہرحال ابلس یبلس، ابلاس کے اندر ہے مایوسی. اور یہاں پر جو شیطان یا ابلیس ہے، جب ابلیس سے پوچھا گیا کہ بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہ کیا جس کا ہم نے حکم دیا تھا، تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ نے مجھ سے غلطی کروائی. رب فبما اغویتنی، میں کب غلط کرنے والا ہوں، آپ نے مجھ سے غلطی کروائی ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں کچھ غلط کام. تو اس کے نتیجے میں اس کو کہا گیا رجیم، کہ اب تو بعض آفرینی کے مواقع سے بہت دور ہو گئے. یا جس وقت تک کوئی مجرم تسلیم ہی نہ کرے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اصلاح کیسے ہو؟ تو اپنی اصلاح سے مایوس. تو اس حوالے سے ہم پہلے گفتگو کر چکے تھے. آج ہم ابلیس کے حوالے سے اس کے جو حربے ہیں یا جن حوالوں سے یہ نوع آدم پر حملہ آور ہوتا ہے، تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ نوع آدم پر ابلیس کے حملے یا ابلیسیت کا جو طریقہ کار ہے نوع آدم کے حوالے سے، اس پر گفتگو کریں گے.
تو اس میں سب سے پہلا عنوان جو قائم ہوتا ہے وہ ہے اغوا. اغوا یعنی الف یا حمزہ غین واو الف حمزہ اغوا. اغوا یغوی اغوا اصل اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کھاڑی یا کھائی میں گرا دینا. غی کہتے ہیں کھاڑی یا کھائی گڑھ. اور اغوا یغوی کا اصل معنی ہے کسی کو کھاڑی یا کھائی میں گرا دینا. کھاڑ اور کھائی میں گرانے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہے سیدھا راستہ، سیدھا راستہ شارع حیات. تو شیطان یہ کرتا ہے کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ صراط مستقیم یا شارع حیات کیا ہے، کہ شارع حیات جو اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے، ابلیس کا کام ہے کہ آپ کو شارع حیات سے دائیں یا بائیں گرا دے، اور دائیں اور بائیں گرا کر اس کو کھڈ اور کھائیوں میں گرا کر ناکام و نامراد. اغوا کا یہ معنی ہے یعنی نوع آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بر بنا وحی جو سمجھایا ہوا بتایا ہوا راستہ ہے اس راستے سے اکھاڑنا اور اکھاڑ کر اسے کھڈ اور کھائیوں میں لے جانا. اس کا عملی طریقہ کار یہ جو اغوا کا ہم نے عنوان قائم کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ الاعراف. سورہ الاعراف یہ آغاز ہی میں یہ الفاظ ہیں یہ ہاں سورہ 183 صفحے کے قریب ہوگا. 183 صفحہ پہلی سطر یہ آیت 16 ہے 716. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. یہ 716 کہا اس نے یعنی ابلیس نے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي بوجہ اس کے کہ اللہ تو نے مجھے کیا کیا، گمراہ کیا، کھاڑ کھائیوں میں ڈالا، تو نے مجھے بہکایا، تو نے مجھے غلط راستے پر ڈالا. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری بتاتا ہے اپنے حوالے سے نہیں کہتا. اے اللہ چونکہ تو نے میرا اغوا کیا ہے، تو نے مجھے بدرا کیا ہے، تو نے مجھے ہلاک کیا ہے، تو نے مجھے کھاڑ اور کھائیوں میں ڈالا ہے، لہٰذا اب میں کیا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تو تیرا جو صحیح راستہ ہے، صحیح راستہ، پکا راستہ، پختہ اور پائیدار راستہ، تو میں ابنائے آدم کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اب یہاں پر ہمارے ہاں گرامر والے بتاتے ہیں کہ لام جو ہوتا ہے یہ حق میں استعمال ہوتا ہے اور اعلیٰ ہو تو خلاف ہوتا ہے، تو یہ بات بھی ضابطہ نہیں ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ جو ہے ان کے حق میں نہیں بیٹھنا، ان کے خلاف بیٹھنا. خیر تو میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے سے یا پختہ اور پائیدار راستے سے بیٹھوں گا اس پر. اور آگے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم پھر میں ان کے پاس آؤں گا، چڑھائی کروں گا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ لفظی ترجمہ تو ہے ان کے سامنے سے، مراد ہے ان کا مستقبل، کہ میں ان پر ان کا جو مستقبل ہے کبھی اس کو تابناک بنا کر گمراہ کروں گا، کبھی اس کا خوف دلا کر گمراہ کروں گا. مستقبل کے حوالے سے میں ان پر حملہ آور ہوں گا، یا حال کے حوالے سے، یا حال کی نسل، حال کی جو نسل ہے. اور من خلفہم ماضی، اسلاف، اکابر ماضی کے، ان کو تابناک بنا کر جو ان کا خوف دلا کر ان کو گمراہ کروں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کے یمن و سعادت کے، ان کو ایسے چکمے دوں گا کہ یہ سمجھیں گے کہ ان کی سعادت و کامیابی اس میں ہے، حالانکہ وہ ان کے لیے سعادت و کامیابی نہیں ہوگی. اسی طرح وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ شمائل یعنی گمراہی، یعنی گمراہ. تو یہ چار نکاتی جو اس کا یا چار پروگرام ہے
کہ میں مستقبل کے حوالے سے، ماضی کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے، بدیوں کے حوالے سے، اور اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میں، اے اللہ تو دیکھے گا کہ یہ نوع آدم، اس کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں رہے۔ یعنی گویا کہ مومن کا اصل جو وصف ہے وہ شکر ہے۔ تو شیطان ہماری شاکرانہ حالت پر حملہ آور ہوگا، اور ہماری جو شاکرانہ حالت ہے اس کو وہ، یعنی صراط مستقیم اور شکر گویا ایک ہمانہ لفظ ہے، تو صراط مستقیم سے بہکانے کے لیے یا شکر کے مقام سے ڈگمگانے کے لیے وہ ان حوالوں سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اب اس کے ساتھ آپ اسی عنوان کو قائم رکھتے ہوئے سورہ الحجر نامی سورہ، 15ویں سورہ اور آیت نمبر 39، 317 صفحہ۔ فرمایا رب بما اغویتنی، یہاں نقطہ یہ ہے کہ ابلیس اللہ کو کیا مانتا ہے؟ رب۔ کیا کہتا ہے؟ رب، یعنی اللہ کی ربوبیت کا منکر نہیں ہے، رب کہتا ہے، رب اے میرے پروردگار، بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں ابلیس جو ہے وہ جبریت کا نمائندہ ہے، یعنی ابلیس قرآن میں نمائندہ ہے جبر کا، کہتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر آیا رب آپ کے حکم جو ہے تو پتہ حرکت نہیں کر سکتا، تو میں کیسے گمراہ ہو سکتا تھا؟ اگر میں گمراہ ہوا ہوں تو میری تقدیر میں آپ نے گمراہی لکھ دی، میں گمراہ کہاں ہونے والا تھا؟ یعنی قرآن کی روح سے یہ نمائندہ ہے جسے آج کل کہتے ہیں فیٹلزم اور ڈٹرمنزم، پری ڈٹرمنیشن اسے کہتے ہیں نفسیات میں، تو پری ڈٹرمنیشن یا فیٹلزم یا جبریت، تو جبریت کا مظہر عتم جو ہے وہ ابلیس ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اے پروردگار چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، نتیجہ اب میں کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں زینت بخشوں گا، زینت کا یعنی پر زینت بناؤں گا، زینت و زیبائش دکھاؤں گا ابنائے آدم کو، کس میں؟ فی الارض، زمین میں۔ تو اصل میں آدم جو ہے وہ ایک طرف تو اس میں تراب ہے، تراب، اور دوسری طرف اس کا کیا ہے؟ نفخت فیہ من روحی، ایک طرف اس میں کیا ہے؟ ترابیت ہے، ترابیت کا معنی ارضیت، زمینی، زمین اور اس کے تقاضے، ارتھ روٹیڈنیس اسے ہم کہتے ہیں، ارتھ روٹیڈنیس، اور دوسری طرف اس میں روح کی منفوخہ حیثیت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ابنائے آدم کو زمین کو پرکشش بنا کے دکھاؤں گا۔ یہاں زمین سے مراد ہے جسم، اور یہاں مراد ہے زمین سے مراد کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، دوسرے لفظوں میں میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف، میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف یعنی مقام کی نظریہ حیات، مقام کی نظریہ حیات یعنی انسان کیا ہے؟ بس ایک مادہ ہی مادہ ہے، حیوان ہی حیوان ہے، کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، اور اسی چیز کو قرآن حکیم نے کفر قرار دیا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں۔ یعنی کفر کیا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور بس، یہی کفر ہے اور یہی ارضیت ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور آگے فرمایا وہ اس نے کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں زمینی تقاضوں کے حوالے سے تمام ابنائے آدم کو اکھاڑ دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں میں مانتا ہوں کہ میں تیرے تمام بندوں کو نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ قرآن کا اور آپ کے بائبل کا فرق۔
یعنی قرآن کہتا ہے کہ ابلیس کے سامنے نو آدم مجبور نہیں ہے، نو آدم پر ابلیس کا کوئی جبر، کوئی اختیار، کوئی اس کو سلطان یا طاقت نہیں ہے۔ انسان خود ابلیس کو اپنے اوپر مسلط کرتا ہے۔ ابلیس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آدم کو گمراہ کر سکے، الا یہ کہ گمراہ ہونے کا آدم خود فیصلہ کرے۔ تو چاہے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں نہیں کچھ کر سکوں گا۔ اور آگے کہا اللہ تعالیٰ نے قال ھذا صراط علی مستقیم، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے، اور علیہ، اس راستے کا راستہ ہونا یہ میری ذمہ داری ہے۔ یعنی ھذا صراط مستقیم علیہ، یہ سیدھا راستہ یا استقامت والا راستہ، پختہ اور پائیدار راستہ، توازن و اعتدال والا راستہ، کہ اس راستے کی ذمہ داری میری ہے۔ یعنی صراط مستقیم پہنچانا، بتانا، سمجھانا، یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ اور ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، اور یہ میرے بندے جو بنیں گے ان پر آپ کا کوئی غلبہ، اتھارٹی، پاور نہیں ہوگی۔ ہاں انہی پر تمہارا بس چلے گا کہ جو تیری اتباع کریں، اور آگے فرمایا من الغاوین، اور ہلاکت انہوں نے اپنا مقام بنا لیا۔ تو جب تک کہ ہلاکت کا خود کوئی فیصلہ نہیں کرے گا تو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہاں پر یہ مستقل رفقہ محترم آگے یہ تزیین فی الارض کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اور یہ چار مقاصد جو تھا نا، آگے، ہاں جی، پیچھے، دائیں اور بائیں، تو اگر انہی چار حقیقتوں لے تو پورا قرآن اس کی شرح و تفصیل کے لیے نا ایک مستقل یعنی عنوان آگے قائم ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم چونکہ مرکزی عنوانات کو لے رہے ہیں اس لیے اس کو فی الحال نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ عنوان ہے قرآن کی اصطلاح میں اغوا، اور اس اغوا سے جو متاثر ہوں گے اور اس زد میں جو آئیں گے ان کو قرآن حکیم کہتا ہے غاوون۔ غاوون، غاوون یعنی جو کھڈ اور کھائیوں میں گرے، جنہوں نے کھڈ اور کھائیوں میں گرنے کا فیصلہ کر لیا صراط مستقیم کو چھوڑ کر۔ مثلا اس ضمن میں دو مقام ہم دیکھ پائیں گے، ایک تو یہاں پر فرمایا 15:40-41 میں یہ اللہ غاوین، اور دوسرے مقام پر قرآن حکیم میں کہتا ہے یہ 28-63 اور 26-94۔ پہلے 26-94 ہم دیکھتے ہیں۔ 26 سورہ شورى آیت نمبر 94۔ چار سو 443۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ کبکبہ یعنی کسی کا اوندے منہ گرنا یا ہونا، پس اوندے منہ ہوں گے اس جہنم میں وہ گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے اور ابلیس کے لشکر۔ گویا کہ ابلیس کے لشکر کون ہے؟ گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے۔ اور اسی کو جو دوسرا ہم نے سورہ قصص کا حوالہ دیا تھا 63 کا، اس میں وہ یہ کہیں گے، یہ 28-63 470 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ 470 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، میں آیت 62 لے رہا ہوں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ ان کو پکاریں گے، بلائیں گے اور کہیں گے اَيْنَ شُرَكَائِيَ، اَيْنَ شُرَكَائِيَ، کیا معنی؟ کہاں ہیں میرے شریک، کہاں ہیں
میرے شریک. اللہ فرمائیں گے نا کہاں ہے میرے شریک. تو کیا واقعی کوئی اللہ کا شریک ہے؟ اللہ مانتا ہے کسی کو اپنا شریک؟ اللہ کا تو لا شریک، کوئی شریک نہیں ہے. تو آگے کیا فرمایا؟ الذین کنتم تزعمون، میرے شریک نہیں ہے. اللہ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں. فرمایا ہے الذین کنتم تزعمون، تمہارا گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہے. یعنی اللہ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں. اور یہاں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ کہاں ہے میرے شریک. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو خود مانتا ہے کہ اس کے شریک ہے. تو لیکن آگے خود ہی کیا فرما دیا؟ الذین کنتم تزعمون، تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہے. ورنہ بالفعل تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اب کوئی کہنے والا کہ جی دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے شریک ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا کہ کہیں گے کہ ہاں کہاں ہے میرے شریک. تو کوئی کہے جی لوگ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے شریک ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ وحدہ لا شریک ہے؟ لیکن اس نے کیا کہا؟ شرکاء کون؟ الذین کنتم تزعمون، تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہے. اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے. تو اس پر وہ کہیں گے قال الذین حق علیہم القول، تو کہیں گے وہ کہ جن کے اوپر اللہ کا قول، فیصلہ عذاب کا. یہاں قول سے مراد عذاب ہے، نہ کہ گمراہ کرنا. یعنی یہاں بھی ہمارے مترجمین اور محشرین نے یہ حاشیہ اور ترجمہ یہ کیا ہے جی کہ جن پر اللہ کا قول یعنی گمراہ کرنا اللہ کا فیصلہ ان پر عائد ہو چکا ہوگا، تو یہ غلط بات ہے. یہاں قول سے مراد ہے کلمۃ العذاب، یعنی جن پر عذاب کا قانون لاگو ہو چکا ہوگا. گمراہ کرنا نہیں. اللہ نے کسی کے لیے گمراہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ وہ لاگو ہو گیا. یعنی یہاں مراد ہے القول سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گمراہ ہونے کے نتیجے میں عذاب کا فیصلہ جن پر لاگو ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا. یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا. اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو ویسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہو گئے. یعنی ہم بھی گمراہ تھے، غوی تھے، اور ان کو بھی ہم نے گمراہ کر دیا. تبرأنا الیک، ہم تیری طرف اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں. یعنی جن جن کو ہم نے شریک بنایا تیرے ساتھ، ہم اس سے بری ذمہ ہوتے ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنے خواہشات کی یا اپنی پسند اور ناپسند، لیکن یہ فائدہ نہیں پہنچے گا ان کو. تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ حق علیہم القول، جن پر قول سے مراد کلمۃ العذاب ہے. لیکن مترجمین نے یہاں قول سے مراد اللہ کی بات، کیا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گمراہ کرے گا. یہ غلط بات ہے. اس کے لیے صرف میں ایک ضمنی آپ کو حوالہ بتاتا جاؤں کہ اس قول سے مراد کلمۃ العذاب ہے. یہ سورہ زمر 39ویں سورہ اور آیت نمبر بھی ہے 19 اور 551 صفحہ ہے. 551 صفحہ. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، سنے جوڑے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا. سنا ہے یا نہیں جاؤ بھائی؟ خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، تے سنے جوڑے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں کہ یہ آفا من، بھلا وہ شخص
بھلا وہ شخص حق علیہ کلمۃ العذاب کہ جس پہ لاگو ہو گیا، عائد ہو گیا، کیا عائد ہو گیا؟ کلمۃ العذاب، عذاب کا قانون، یعنی جس پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے عذاب کا قانون عائد ہو گیا، لاگو ہو گیا، یا جس کو ہمارے قانون عذاب نے پکڑ لیا۔ تو اب رسول سے فرمایا جا رہا ہے افانت تنقذ من فی النار، تو ایسے جہنم میں جانے والوں کو کیا آپ جہنم سے نکالیں گے؟ ہمیں انکاری ہے کہ جس پر کلمت العذاب عائد ہو جائے گا تو اے رسول افانت تنقذ من فی النار، تو ایسے جہنم رسید ہونے والوں کو کیا آپ بچا سکتے ہیں؟ ناممکن ہے کہ وہ ان کو بچا سکیں، کیونکہ کلمت العذاب جب عائد ہو گیا تو اس کے بعد اب بچنے بچانے کا مسئلہ رہتا ہی۔ مزید اس کے لیے آپ لکھ لیں کہ رسول اس حوالے سے نہیں بچا سکتے، تو اس کے لیے سورہ یونس آیت نمبر 15 اور 16 اور سورہ یونس آیت نمبر 109 اور 110 اور اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 106 اور 107 کہ جب اس طرح مجرم پکڑے جائیں گے تو ان مجرموں کے پکڑے جانے کے بعد اب ان کے لیے کوئی بچاؤ کی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکے گی۔ اچھا جی، اب یہ یعنی اختصار کے ساتھ اغوا تھا، اور اغوا کے بعد آیا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ میں زمین میں تزیین پیدا کروں گا۔ اس تزیین سے کیا مراد ہے؟ اس تزیین کے حوالے سے محترم پہلے 643 زمین کو پرکشش بنانا، خوبصورت بنانا، زمین کا خوبصورت ہونا یہ کیا معنویت رکھتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم 643 سے بات شروع کر رہے ہیں۔ یہ 159 صفحہ ہے۔ نچلی سطر فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا، فلولا بس ایسا کیوں نہ ہوا، اذ جاءہم باسنا کہ جب ان کے پاس ہماری پکڑ، گرفت، جب ہماری پکڑ، عذاب ان کے پاس قریب تھا کہ پہنچ پائے، تو ایسا کیوں نہ ہوا، کیا نہ ہوا، تضرعوا کیوں انہوں نے اللہ کی طرف جھکاؤ اختیار نہ کیا، یعنی اللہ کا عذاب دیکھ کر ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ توبہ کر لیتے، اور توبہ کرتے تو اللہ کا عذاب ٹل جاتا۔ تو اللہ کا عذاب کیوں نہ ٹلا؟ آگے ولیکن ہوا یہ قست قلوبہم ان کے دلوں میں سختی آ گئی، قست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے، دماغوں میں سختی آ گئی۔ اور کیوں سختی آئی؟ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو اعمال بد، باپ دادا کی روایات، قصے، کہانیاں انہوں نے پڑھ رکھے تھے، وہ بہت پرکشش طریقے سے ان کے قلوب و اذہان میں بیٹھ گئے، یعنی ما کانوا یعملون گمراہ سے گمراہ قومیں جو اعمال بد کرتی ہیں وہ اعمال بد ان کو بہت خوبصورت دکھائی دیتی،
یعنی کوئی قوم بھی اپنے اعمال بد کو، جسے اللہ کی کتاب اعمال بد کہتی ہے، وہ کبھی اس کو اعمال بد نہیں کہتی۔ باپ دادا کی پرستش، ان کے طور طریقے، ان کی روایتیں، قصے، کہانیاں بہت خوبصورت ان کو بنا کر دکھاتا ہے شیطان۔ تو یہ حوالہ یہی رکھتے ہیں، اگلا شامل فی الحال نہیں کرتے۔ اب اس کے ساتھ یہ جو آیا ہے کہ قصد قلوبہم، یہ قصد قلوبہم کا کیا معنی ہے اور کس چیز سے یہ قساوت آتی ہے؟ یہ 39 سورہ زمر، پانچ سو 51 صفحہ، آیت نمبر 22، 39-22۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، 551 صفحہ، آیت نمبر 22، 39-22۔ افمن شرح اللہ صدرہ، بھلا وہ شخص کہ جس کا کھول دے اللہ دماغ، سینہ، کہ جس کا دل یا دماغ کھل جائے۔ دل دماغ کس کے لیے کھل جائے؟ للاسلام، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سب کچھ قربان کر دے۔ تو جو اپنے دل دماغ کو اسلام کے لیے کھول دے، شرح صدر ہو جائے، تو جس کے لیے شرح صدر، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شرح صدر ہے، اس کا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں سینے کی، اندر سے دل نکالتے ہیں اور دل کے اندر سے کالے دانے نکالتے ہیں، پھر اس کو آگے زمزم سے دھوتے ہیں۔ یہ روایات میں، یعنی حضور علیہ السلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، کہتے ہیں اس دوران بھی جبریل آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا، پھر اس کو دھویا، صاف کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب نبوت ملی، پھر کہتے ہیں جب آپ معراج کی رات جانے لگے، تو یہ ہر دفعہ آپ کا سینہ کہتے چاک کر کے کالے دانے نکالتے تھے۔ تو یہ غلط بات ہے، شرح صدر کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ شرح صدر سینے والے دل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس کا دماغ کے ساتھ تعلق ہے، برین کے ساتھ ہے۔ اور شرح صدر سے مراد کیا ہے؟ آگے خود ہی قرآن کہتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ شرح صدر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نور پر انسان قائم ہو جائے، نور قرآن، یعنی نور قرآن پر انسان چلے، نور قرآن کے سایوں میں چلے، یعنی نور قرآن کی ٹارچ اس کے دل دماغ میں ہو۔ نور قرآن اللہ کی طرف سے، من رب ہی، یعنی انسان کے پاس اس کے رب کی طرف سے جو نور آیا ہے نا، اس نور کے اوپر قائم ہو جائے، یعنی نور قرآن۔ تو نور قرآن والے عقائد اور اعمال اور قرآنی راستہ، اس راستے پر جو چلتا ہے وہ ہے شرح صدر کا۔ اور آگے فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ اس کے برعکس ایک دوسری جماعت ہے، فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے کن کے لیے؟ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم، ان کے لیے کہ جنہوں نے اپنے قلوب و اذہان کو سخت کر لیا۔ اور قلوب و اذہان کہاں سے سخت ہوئے؟ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب سے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اس کے لیے دو حوالے، 15:9 اور 41:41۔ یہ جو ہے نا من ذکر اللہ کے ذکر سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو یہاں بھی پھر ہمارا تصوف آ گیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے اللہ اللہ کی ضربیں لگانی بند کر دی۔ تو یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ 41:41 اس کا حوالہ لکھ لیں، یہ کتاب پاک ہے۔ 41:41، یہ 41:41، یہ ان الذین کفروا بالذکر، یہ 576 سے 75 صفحہ ہے۔
575 صفحہ آخری سطر، ان الذین کفروا بالذکر، بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا کس کا؟ ذکر کا، جنہوں نے انکار کیا ذکر کا۔ اور ذکر کیا ہے؟ لما جاؤ، جب وہ ذکر ان کے پاس پہنچ گیا۔ تو ذکر کوئی ایسی چیز ہے جو پہنچائی جاتی ہے، پہنچتی ہے، آتی اور جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کی ضربیں تو نہیں ہے، وہ تو آیا نہیں کرتی، وہ تو انسان لگاتا ہے۔ لما جاؤ، جب وہ ذکر ان کے پاس آ گیا۔ اور آگے دیکھیں، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بلا شبہ وہ ذکر کیا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ انہو بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کا استعمال کیا، اور کتاب کے اوپر بھی لام داخل کیا، تاکید کا، تاکید در تاکید، ضروری بات ہے کہ بلا شبہ وہ ایک کتاب ہے۔ اور کتاب کیسی ہے رفقائے محترم؟ عزیز، غالب۔ اور آپ نے، اگر آپ کو یاد ہو 7، 16 اور 17، تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میں حملہ کروں گا انسان پر اس کے حال اور مستقبل کے حوالے سے اور اس کے ماضی کے حوالے سے، اس کے دائیں اور بائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ شیطان، باطل، طاغوتی طاقتیں چڑھائی کر کے کامیاب نہیں ہو سکیں گی قرآن کے حال اور مستقبل کے حوالے سے، اور نہ ولا من خلفی، نہ اس کے ماضی کے حوالے سے۔ اور یہ تنزیل ہے، اتارا جانا ہے اس کا اس ذات کی طرف سے ہے جو سراپا حکمت اور سراپا حمد و ستائش ہے۔ کہنا میں نے یہ تھا کہ یہ جو قساوت آئی ہے، قساوت یہ کہاں سے ہے؟ من ذکر اللہ، کہ آج پیروں کے، فقیروں کے قصوں کہانیوں کے لیے تو ہمارے دل نرم ہے، قوالیوں کے لیے نرم ہے، علی حجویری کے مزار کے لیے آپ اپیلیں کریں تو ہمارے دلوں میں گداز پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو آپ موضوع بنائیں اور اس پر کوئی ادارہ قائم کریں اور اس کے حوالے سے کام، تو دلوں میں سختی ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ یہ 39-22 پر ہم تھے کہ یہ جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے کیا ہو جائیں؟ سخت ہو جائیں، تو ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اولئک فی ضلال مبین، تو ایسے افراد واضح طور پر گمراہی میں مبتلا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر یہ ضلال مبین اس امت پہ بھی آ جائے تو کیا اس ضلال مبین سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ کیسے نکلے؟ آنے والے کا انتظار کریں، مہدی علیہ السلام آئیں گے، کس طرح نکلے اس ضلال مبین سے، اس قساوت سے؟ اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ 62 سورت 62 سورہ الجمعہ 662 صفحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات آ رہی ہیں آیت نمبر 1 میں، کہ وہ اللہ ملک ہے، بادشاہ، القدوس پاک، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا۔ اب ان 4 صفات کے تقاضے، یہ اللہ کی 4 صفتیں ہیں، ملک، القدوس، العزیز اور الحکیم۔ اب ان صفات کے تقاضے، ملک بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ کا کام کیا ہے کہ وہ اپنی رعیت کو بتائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا۔ یعنی اگر کوئی مملکت کا مالک ہے تو اس کا کام ہے کہ مملکت میں رہنے والوں کو اپنی پسند اور ناپسند، مرضی اور نامرضی، اپنا قانون بتائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، کس پر جزا ہے، کس پر سزا ہے،
حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہاں رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے. تو ملک ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ نبوت، رسالت. کیونکہ رسالت ہی وہ چیز ہے، نبوت ہی وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ اپنی منشا اور مرضی سے مخلوق کو آگاہ کرتا ہے. چونکہ وہ بادشاہ ہے لہذا اس نے رسول بھیجا، اور رسول کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے احکامات کی منادی کرتے. یعنی پہلا تقاضا ہے کہ منادی عام ہو جائے. یہ جو عام منادی ہے یہ ہے تلاوت. یتلو علیہم آیاتہ، یعنی پہلا کام ہے کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ کے احکام کی منادی کا تلاوت آیات. اور وہ چونکہ الملک قدوس ہے، وہ یہ منادی کیوں کروانا چاہتا ہے، وہ احکام کیوں پہنچانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چونکہ قدوس ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق بھی کمزوریوں اور کوتاہیوں سے پاک ہو جائے. وہ ذات قدوس ہے تو اس کی قدوسیت کا تقاضا ہے کہ اس کی مخلوق بھی اپنے اندر تقدیس پیدا کرے، قانون شکن نہ ہو، خلاف ورزی نہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ نہ کرے. تو اس کی قدوسیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے اندر تقدیس آئے. اس لیے فرمایا کہ وہ ذات جو کہ قدوس ہے، اس لیے فرمایا کہ اس نے یہ انتظام کیا کہ وہ رسول کیا کرے؟ یزکی، تزکیہ کا. یہ تزکیہ قدوسیت کا تقاضا ہے. پھر فرمایا کہ وہ العزیز ہے. تو العزیز کا تقاضا کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب. اس کا غلبہ قانون پہ مبنی ہے. الکتاب کا معنی یہ قانون ہے. اصل میں غلبہ کس کے لیے؟ جو قانون پر چلے. یعنی ایک آئینی مملکت میں غالب کون ہوگا؟ جو قانون اور آئین پر ہے، خواہ وہ جسمانی طور پر کمزوری کیوں نہ. اور جہاں لا قانونیت ہے وہاں مائٹ از رائٹ. تو چونکہ وہ العزیز ہے لہذا اس نے غلبے کو قانون کے ساتھ، الکتاب قانون کے ساتھ اس کو وابستہ کیا. اور آگے فرماتے ہیں والحکمہ، چونکہ وہ حکیم ہے اس لیے اس کے حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ بندوں کو حکمت سے آگاہ کرے، قانون بھی بتائے اور قانون کا فلسفہ بھی بتائے. الحکمہ کا معنی وائی آف اٹ، کہ وہ اللہ کا رسول اللہ کے احکام کی منادی کرے، اس منادی کے ذریعے ان کا تزکیہ کرے، اور اس تزکیے کے نتیجے میں ان کو ایک قانون حیات عطا کرے، اور اس قانون حیات کی وائی آف اٹ بتائے. اور آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے قبل کس میں مبتلا تھے؟ ضلال مبین. اب اس آیت کو ملائیں آپ 39-22 کے ساتھ. 39-22 میں کیا فرمایا تھا؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یعنی جب دلوں کے اندر سختی آتی ہے، دماغوں کے اندر سختی آتی ہے اللہ کے کلام سے، تو وہ ضلال مبین میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ضلال مبین سے نکلنے کی تدبیر کیا ہے؟ 4 نکات اقوام. اللہ کے احکام کی منادی کرنا، اللہ کے احکام و قوانین کی بنیاد پر جتنی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں ان سے ملت کو پاک کرنا، ملت کے اندر قانون پر چلنے کی عادت ڈالنا، اور قانون پر چلنے کے ساتھ ساتھ اس کو قانون کی جو وائی آف اٹ ہے، فلسفہ ہے، اس سے ان کو آراستہ کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب ہم اسی قساوت کے حوالے سے ایک اور مقام دیکھتے ہیں. 16:63 سورہ النحل آیت نمبر 63، 328 صفحہ. نیچے چلیں تو 30 سطح، 328 صفحہ. اللہ ہے، اللہ کا معنی یہ ہے اللہ گواہ ہے. اللہ کی قسم، قسم گواہی کے معنی. تلغا
یعنی اللہ کی ذات گواہ ہے، یعنی اللہ گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے رفقائے محترم؟ لقد ارسلنا، بلا شبہ ہم نے بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ گواہ ہے کہ بلا شبہ ہم نے رسول بنا کر بھیجے ان امتوں کی جانب جو آپ سے اور آپ کی امت سے پہلے ہیں، یعنی کوئی امت ایسی نہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول، نمائندہ، پیغمبر نہ آیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پس شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر دکھائے۔ اب یہاں جن اعمال کو خوبصورت کر دکھانا ہے یہ اعمال بد ہے، خوبصورت اعمال بد اعمال تھے، بدصورت تھے، لیکن شیطان نے اپنی جو شیطانی چالیں ہیں ان سے ان کو خوبصورت کر دکھایا۔ اور آگے فرماتے ہیں فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور وہی شیطان جو اقوام سابقہ کو گمراہ کرتا رہا، وہی شیطان آج ان کا کارساز ہے، ان کا ملجا و ماوا ہے، اور اسی لیے ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اگلی آیت 329 صفحہ، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اب یہاں پیچھے رفقا محترم کسی ایک قوم کا ذکر ہے یا ذکر ہے إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں، کوئی امت نہیں جس کی طرف اللہ نے رسول نہ بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی امتیں آپ سے پہلے گزر چکی ہیں اور انہوں نے جتنے اختلافات پیدا کیے ہیں، ان کو ان تمام اختلافات سے نکالنے کے لیے ہم نے آپ کو قرآن دے کر بھیجا۔ دیکھیں، وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب قرآن مگر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ ان کو بیان کر دیں، آپ ان کو بیان کر دیں، اور آپ کا وہ بیان قرآن ہی ہے کہ قرآن کے حوالے سے بیان کر دیں ان تمام امتوں کو جو آپ سے پہلے گزری ہیں۔ کیا بیان کر دیں؟ الذی اختلفوا فیہ، وہ سب کچھ کہ جس میں ان کے مابین اختلافات ہوئے ہیں۔ یعنی میں یہاں سے سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری امت سے پہلے گمراہ ہونے والی امتیں ہیں، ان تمام امتوں کے اختلافات کا حل قرآن میں موجود ہے۔ اگر ان گمراہ ہونے والی امتوں کا حل قرآن میں موجود نہیں ہے تو ختم نبوت ظلم ہے، یعنی نبوت ختم ہو جائے، اور نبوت تو وہ چیز ہے کہ جس سے اختلافات دور ہوتے ہیں۔ تو اب اگر اس قرآن میں ہمارا جو 1400 سالہ دور ہے رفقائے محترم، اس کے مسائل کا حل نہیں ہے، اختلافات کا حل نہیں ہے، اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا جہان کی امتوں کے اختلافات کا حل بتاتا ہے، تو یہ دعویٰ کون مانے گا؟ یعنی اگر ہم اپنے گھر کے اختلافات کو قرآن کی اساس پر دور نہ کر سکتے ہوں اور اقوام عالم کو دعوت دیں کہ آؤ ہمارے قرآن کے پاس کیونکہ تمہارے مسائل حیات کا حل قرآن کے پاس ہے، تو کیا یہ ناانصافی نہ ہوگی کہ اقوام عالم کو تو ہم منادی کریں کہ تمہارے اختلافات تمہارے قرآن میں ان کا حل موجود ہے، وہ کہیں ٹھیک ہے ہوگا، تم اپنے شیعہ سنی اختلاف کو تو قرآن سے ختم کرو، ہم کہیں نہیں یہ تو بعد ہی کا اختلاف ہے، یہ تو نزول قرآن کے بعد کا اختلاف ہے، تو وہ کہیں گے پہلے اختلافات تو سارے ختم کرتے ہو قرآن سے اور اپنے گھر کا اختلاف دور نہیں کر سکتے، تو کون اس قرآن پر ایمان لائے؟ بس تمام امتوں کو جو اللہ نے کلام دیا
اس کا جوہر اور خلاصہ قرآن میں موجود ہے۔ تمام امتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دعوے اور دلائل دیے وہ تمام دعاوی بما دلائل کے قرآن میں موجود ہیں، اور تمام امتوں کے اختلافات کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ پس اس امت کے ہر اختلاف کا حل بھی کتاب اللہ میں موجود ہے، بشرطے کہ ہم ایمان کے حوالے سے اسے لینا چاہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہی قرآن جو ہے ہدی و رحمہ لقوم یؤمنون، تو جو قوم اس حوالے سے امن میں آنا چاہے یا ایمان لانا چاہے تو اس مومن امت اور جماعت کے لیے اس میں کیا ہے؟ اس میں ان کے لیے رحمت ہے، خصوصی رحمت، اور اس میں ان کے لیے گائیڈنس ہے۔ تو گائیڈنس بھی ہے، خصوصی رحمت بھی ہے، بشرطے کہ وہ اس حوالے سے ایمان لا کر اس کو دستور حیات بنائیں۔ اب یہ جو فرمایا تھا کہ ان کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے ان کے اعمال، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نتیجہ دیکھیں کہ خوبصورت اعمال بناتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے، یہ پہلے تو 29 سورہ العنکبوت آیت نمبر 38۔ یہ 489۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پس شیطان نے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، حامان، قارون سارے اس میں شامل ہیں۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور یہ کیا تھے؟ یہ بہت نمایاں ہو چکے تمہارے سامنے اپنے کھنڈرات سے، گھروں سے، یعنی ان کی آبادیاں، تباہ شدہ آبادیاں، علاقے بتاتے ہیں کہ یہ کیا تھے، اور آج ان کے کھنڈرات کیا بتا رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیا۔ یہاں اب اعمال سے کون مراد ہے؟ سمودی اعمال، یعنی عاد، سمود، فرعون، حامان، قارون، ان کے اعمال تو منفی اعمال تھے، سلبی اعمال، اعمال بد۔ تو اعمال بد کو اس نے خوبصورت کر دکھایا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان اعمال بد کو تو پرکشش کر دیا اس نے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے انہیں اللہ کے راستے سے روک دیا۔ فَصَدَّهُمْ، پس سد راہ بن کر کھڑا ہو گیا، سد سکندری کی طرح، پس راستے میں حائل ہو گیا وہ ان کے کس حوالے سے؟ عن السبیل، سبیل سے مراد ہے سبیل الہی، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تجویز کیا تھا اس اللہ کے راستے میں اور ان کے مابین وہ حائل ہو گیا۔ اور آگے ایک عجیب بات آ رہی ہے اس کا محترم، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، فرمایا کہ یہ فرعون، حامان، عاد، سمود یہ کوئی بیوقوف یا پاگل لوگ نہیں تھے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ تو بڑے بابصیرت لوگ تھے۔ استبصرہ باب استفعال ہے، کسی چیز، اور استبصرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر بصیرت سے کام لے، یہ تو بڑے بابصیرت لوگ تھے۔ تو اگر یہ بابصیرت لوگ تھے تو ہلاک کیسے ہوئے اور شیطان کے نرغے میں کیسے آئے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کے ہاں دین میں بے بصیرتی اور دنیاوی معاملات میں بصیرت، یہ سیکولرزم تھا،
سیکولرزم کا کام یہ ہے، ذہنیت یہ ہے کہ دین میں بے عملی، بے دخلی، بے عقلی اور دنیاوی معاملات میں انتہائی عقل مندی. یعنی 4 آنے بھی اگر کہیں ڈپازٹ کرانے ہوں تو کسی ایسے بینک میں نہیں رکھیں گے جو دیوالیہ ہو رہا ہو. ایک سوئی بھی لینی ہو تو دیکھیں گے کس کا نکا صحیح ہے یا نہیں. لیکن جب دین کا سرمایہ جمع کرانا ہوگا اور جب دین کی سلائی مطلوب ہوگی تو جو سوئی لیں گے وہ اندر آنکھیں بند کر. یعنی حضرت 30 آدمیوں نے 30 ختم قرآن کر لی ہیں اور آپ کیا کرو، مول صاحب اس کو آپ فلاں کے نام پہنچا دیں. اب پارسل اس کے نام سے کروا رہے ہیں، تو اگر وہ پارسل کرنے کے دوران اپنے باپ دادا کا نام کہہ دے تو سارا ثواب تو چلا گیا. لیکن انہیں اس سے کیا کچھ ملا ہو تو مسئلہ پیدا ہو نا. یعنی مول صاحب کو 4 آنے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ یہ آپ پہنچائیں ہمارے باپ. لیکن یہ چونکہ تو یہ ہے کانو مستبصرین تھے یہ جہاں دیدہ. تو جہاں دیدہ ہونا اپنی ذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں دیدگی کے ساتھ ساتھ کتاب الہی کی روشنی بھی ہے یا نہیں. مجرد دنیاوی امور میں ماہر ہو جانا اس کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو فرمایا فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. اب یہ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ میں شیطان کس طرح کن افراد کو بطور اعلی کار استعمال کرتا ہے اور ہمارے حوالے سے اس میں کیا سبق ہے، اس حوالے سے قرآن میں ہم آل عمران کا ایک مقام دیکھتے ہیں. آل عمران 30 سورہ